سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 23ویں سورت المومنون پر بات کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی 118 آیات ہیں۔ اور اس کا نام ہی میرے خیال میں اس کے پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اس کا آغاز ہی ایک بہت ہی زبردست، ایک طاقتور اعلان سے ہوتا ہے۔ کوئی دھمکی نہیں، کوئی انتباہ نہیں، بلکہ سیدھی سادی ایک خوشخبری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جی، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ جی، فلاح کا لفظ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب صرف کامیابی نہیں، بلکہ جیسے رکاوٹوں کو چیر کر، مشکلات کو پھاڑ کر اپنی منزل تک پہنچنا۔ اچھا، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انداز واقعی چونکا دینے والا ہے۔ سورت شروع ہوتے ہی نتیجے کا اعلان کر دیتی ہے۔ یہ فوراً سننے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ جی، کہ جن کی کامیابی اتنی یقینی ہے۔ بالکل، اور یہ فلاح کا تصور کتنا وسیع ہے۔ یہ صرف جنت کا ٹکٹ نہیں لگتا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ لگتا ہے۔ بالکل، اور قرآن فوراً ان صفات کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے۔ پہلی صفت کا تعلق ایمان کے سب سے اہم ستون سے ہے، یعنی نماز۔ نماز سے؟ فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، بلکہ نماز میں خشوع کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے، دل کی عاجزی، جو پھر پورے جسم پر ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی یہ محض جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، یہ وہ اندرونی کیفیت ہے جو ایک عام سی ورزش اور ایک حقیقی عبادت میں فرق پیدا کرتی ہے۔ ایک روایت بھی ہے نا اس حوالے سے۔ جی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے دیکھا تو فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی عجز میں ہوتے۔ سبحان اللہ، مطلب دل کا سکون اعضاء کے سکون میں نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ دل کی کیفیت ہے جو ہاتھ پاؤں کو بھی سکون میں لے آتی ہے۔ اور خشوع کے فوراً بعد دوسری صفت بھی بڑی عملی ہے۔ جی، والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو و بیہودہ باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لغو ایک بہت جامع لفظ ہے۔ اس میں صرف گناہ کی باتیں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام شامل ہے جس کا کوئی مثبت مقصد نہ ہو۔ اچھا، جیسے آج کل کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹوں تک بغیر کسی مقصد کے سوشل میڈیا اسکرولنگ کرنا، بہترین مثال ہے۔ یا ایسی بحثوں میں پڑھنا جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا وقت اور توانائی دونوں ضائع کرتی ہیں اور اسے اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ مومن ایسی چیزوں سے صرف بچتا نہیں بلکہ اعراض کرتا ہے، یعنی پوری طرح منہ پھیر لیتا ہے۔ صحیح۔ پھر تیسری صفت سماجی ذمہ داری سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اب چونکہ یہ سورت مکی ہے اور زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام تو مدینہ میں قائم ہوا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد صرف واجب زکوٰۃ نہیں، بلکہ نفس کا تزکیہ اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کا مالی خرچ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک وسیع تر تصور ہے۔ جی، آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیر کے مطابق مکہ میں بھی مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ تو گویا اصول یہ ہے کہ ایک مومن اپنے مال کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، وہ معاشرے کا خیال رکھتا ہے، چاہے اس پر کوئی قانون لاگو ہو یا نہ ہو، یہ اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور مالی پاکیزگی کے بعد کردار کی پاکیزگی کا ذکر ہے۔ آیات 5 سے 7 میں چوتھی صفت بیان ہوئی ہے، جی، والذین ھم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا کنیزوں کے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسلام فطری رہائشات کو دبانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ انہیں ایک جائز اور پاکیزہ دائرے میں پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہاں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ یعنی ان پر کوئی ملامت نہیں کا جملہ بہت اہم ہے۔ یہ ان تصورات کی نفی کرتا ہے جو روحانیت کے نام پر فطرت سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں، جیسے عیسائی رہبانیت وغیرہ۔ بالکل، اسلام کہتا ہے کہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، حد سے تجاوز کرنا غلط ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اور اگلی دو صفات، پانچویں اور چھٹی،
معاشرتی اعتماد کی بنیاد ہیں۔ جی، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، کسی کا پیسہ لوٹانا بھی امانت ہے، اور اللہ کا دین، قرآن اور احکامات بھی ہم پر امانت ہے۔ اور روایات میں تو اس کی تشریح اور بھی گہری کی گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں امانت سے مراد ولایت و حکومت بھی ہے۔ یعنی حکومت ایک امانت ہے۔ جی، جسے صرف اہل لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی سماجی ذمہ داری ہے۔ جی، اور اب آخری صفت جس پر یہ فہرست مکمل ہوتی ہے، جی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے۔ وہی جو میں سوچ رہی تھی، فہرست شروع بھی نماز سے ہوئی اور ختم بھی نماز پر ہو رہی ہے۔ بالکل، پہلی آیت میں نماز کے باطن یعنی خشوع کی بات تھی، جی، اور یہاں نماز کے ظاہر یعنی اس کی حفاظت کا ذکر ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک مومن کی پوری زندگی نماز کے ان دو ستونوں کے درمیان قائم ہے۔ کیا خوبصورت تجزیہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ پہلی آیت میں صلاۃ واحد روح نماز کی بات کرتا ہے، جبکہ یہ آیت صلوات جمع کے ذریعے نماز کے اوقات، شرائط اور آداب کی پابندی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ باطن بھی مضبوط، ظاہر بھی محفوظ، صحیح۔ اور ان صفات کا انعام جی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جی، یہی لوگ وارث ہیں، وہ جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وارث کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے یہ انعام ان کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے، گویا انہیں ورثے میں مل گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مومن کی شخصیت کی تعمیر کے بعد صورت کا دائرہ اچانک بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب بات انسان کی ذات سے نکل کر پوری کائنات اور اس کی اپنی تخلیق کی طرف جاتی ہے۔ یہ پرسپیکٹیو میں ایک زبردست تبدیلی ہے۔ بالکل۔ جیسے کہا جا رہا ہو کہ اگر تمہیں اللہ کی نشانی دیکھنی ہے تو پہلے اپنے وجود پر غور کرو۔ اور پھر وہ حیرت انگیز آیات آتی ہیں جو انسانی تخلیق کے مراحل بیان کرتی ہیں۔ جی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنایا، پھر نطفے کو جمع و خون۔ جی، یہ پورا عمل بیان کرنے کے بعد ایک نقطہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آپ ثم انشأناہ خلقا آخر کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ جی، یہاں خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا کی بجائے انشأناہ یعنی ہم نے اسے نشو و نما دی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس لفظی انتخاب میں کیا خاص بات ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ تفاسیر کے مطابق انشاناہوں کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ یہ مرحلہ پچھلے تمام مادی مراحل سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، یہ وہ لمحہ ہے جب اس گوشت کے لوتھڑے میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ محض ایک حیاتیاتی تبدیلی نہیں، یہ ایک وجودی جست ہے جہاں مادہ روح سے ملتا ہے اور انسان حیوان سے اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اس کے فوراً بعد اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، جیسے یہ اس کی تخلیق کا شاکار ہو۔ بالکل۔ اور پھر اسی تخلیق کو موت اور قیامت سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوگا۔ پھر کائنات کی دیگر نشانیوں کا ذکر ہے۔ 7 آسمان، ایک خاص مقدار میں برستی بارش، زمین میں پانی کا ذخیرہ، کھجور، انگور اور زیتون کے باغات۔ جی، یہ سب کچھ دیکھنے، سمجھنے اور غور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ تو پہلے مومن کی صفات، پھر انسان کی اپنی تخلیق اور کائنات کی نشانیاں، اور اب سورت ہمیں تاریخ کے آئینے میں دکھاتی ہے کہ جب یہی پیغام پچھلی قوموں کو دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جی، اور یہاں ایک مشترک کہانی نظر آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ جی، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم۔ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، اور پھر الزام لگایا کہ بِہِ جنتن، یعنی اسے تو جنون ہے۔ اور یہی بہانہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔
حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ مراد یافتہ طبقے یعنی مترفین کے لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہی کہا۔ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ توحید اور عدل کا پیغام ان کے مفادات اور سرداری کو ختم کر دے گا۔ جی، وہ ایک ایسے انسان کی بات کیسے مان لیں جو انہی کی طرح ہے؟ بالکل یہی تکبر۔ آپ نے بالکل صحیح نمونہ پہچانا ہے۔ ہر قوم کے انکار کی وجہ یہی تکبر اور مفاد پرستی تھی۔ قوم سمود کو ایک آسمانی چیخ الصیحہ سے ہلاک کیا گیا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا۔ اور ان تمام قصوں کے بعد قرآن ایک عظیم اصول بیان کرتا ہے۔ جی، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ یعنی تمام انبیاء کا پیغام ایک تھا، دین ایک تھا، لیکن لوگوں نے خود اس میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ تو سورت نے ہمیں راستہ دکھایا، کائنات میں نشانیاں دکھائیں، تاریخ سے مثالیں دیں۔ اب منطقی طور پر آخری مرحلہ آتا ہے، یعنی حتمی انجام اور حساب کتاب کا دن۔ بالکل، اور یہ حصہ ان آیات سے شروع ہوتا ہے جو موت کے وقت کافر کی حالت بیان کرتی ہیں۔ وہ چیخ کر کہے گا، جی، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ اس میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، مگر جواب ملے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے اور دنیا کے درمیان قیامت تک کے لیے برزخ حائل ہو چکی ہے۔ یہ تصویر بہت بہت خوفناک ہے، موقع ہاتھ سے نکل جانے کا احساس۔ اور پھر قیامت کا منظر، جب سور پھونکا جائے گا تو تمام رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہیں، اور جن کا ہلکا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جی، وہاں آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی اور وہ مدد کے لیے پکاریں گے۔ مگر انہیں جو جواب ملے گا وہ شاید قرآن کے سخت ترین الفاظ میں سے ہے۔ جی ہاں، انہیں جھڑک دیا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اخسعوا فیہا ولا تکلمونی، اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور اس کی وجہ بتائی جائے گی کہ تم دنیا میں ان ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے جو مجھ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے تھے۔ آج ان صابر مومنین کو ان کی کامیابی کا بدلہ مل گیا ہے۔ اور پھر آخر میں وہ بنیادی سوال، وہ سوال جو ہر انکار کرنے والے کی پوری زندگی کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ بالکل، ان سے پوچھا جائے گا، جی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے سے، اور اس کا اختتام انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے کے پیغام پر ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے جو کامیابی اور ناکامی کا ابدی معیار طے کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس پوری گفتگو کا، اس پورے سفر کا اختتام ایک خوبصورت دعا پر ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو سکھائی ہے۔ جی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بار بار اس حقیقت پر زور دیتی ہے کہ ہر عمل ایک ایسی کتاب میں درج ہو رہا ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ کتاب ینطق بالحق۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کوئی اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کا ہر قول و فعل، ہر نیت اور ہر خیال پوری سچائی کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہ سوچ اس کے روزمرہ کے فیصلوں اور رویوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟